عمر اسٹارڈسٹ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ اگر آپ کو یہ مواد پسند آئے تو لائک، کامنٹ اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ عام طور پر جب ہم کسی ایسی مشین کو دیکھتے ہیں جو دن رات لگاتار بنا رکے چل رہی ہو تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ آخر کار ٹوٹ جائے گی۔ بالکل، اس کے پرزے کھس جائیں گے۔ ہاں، یعنی انجن گرم ہو جائے گا اور وہ بالکل نکارا ہو جائے گی۔ اس لیے ہم مشینز کو بند کرتے ہیں تاکہ انہیں ٹھنڈا ہونے دیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب بات انسانی وجود کی آتی ہے تو ہمارا رویہ بالکل بدل جاتا ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ ایک انسان دن رات کام کرتا ہے، خود کو تھکا کر چور کر دیتا ہے تو ہم اسے ٹوٹنا نہیں کہتے، بلکہ ہم اسے ایک عظیم نیکی یعنی ایک مقصد مند زندگی کا نام دیتے ہیں۔ ہم ایسی تھکاوٹ کو انتہائی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم نے محنت اور تھکاوٹ کو ایک ایسی اخلاقی بلندی پر بٹھا دیا ہے جہاں آرام کرنے کو یا سکون لینے کو پریکٹیکلی ایک گناہ تصور کیا جاتا ہے۔ یہ ایک انتہائی عجیب معاشرتی تناقض ہے۔ یعنی ہم اپنی مصنوعی چیزوں کی تو حفاظت کرتے ہیں، لیکن انسانی ذہن اور جسم کی بربادی کو ہم کامیابی کا لیبل دے دیتے ہیں۔ یہ واقعی حیرت کی بات ہے، اور آج اس گہرے تجزیے میں ہم جس چیز پر بات کرنے والے ہیں وہ برٹرنڈ رسل کا 1932 کا مشہور مضمون ہے، ان پریز آف آئیڈلنس۔ اس نے اس ایگزیکٹ دھوگلے پن کی نشاندہی صدیوں پہلے کر دی تھی۔ ہاں، جب ہسل کلچر کا لفظ تک نہیں ہوتا تھا۔ ایگزیکٹلی۔ اس نے اپنی تحریر میں وضاحت کی کہ لگاتار محنت کرنا کوئی عظیم نیکی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑا تاریخی دھوکہ ہے۔ رسل کے نزدیک فرصت، جسے ہم لیجر کہتے ہیں، وہ سستی نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ تہذیب، تخلیقی صلاحیت اور ذہنی نشوونما کے لیے ایک بنیادی شرط ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اس تاریخی دھوکے کی گہرائی میں چلتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ محنت کی اخلاقیات کا تصور آخر شروع کہاں سے ہوا؟ دیکھیں، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں قدیم معاشروں کی ساخت پر غور کرنا ہوگا۔ اگر ہم قدیم یونان یا روم کی تاریخ دیکھیں تو پورا نظام ہی غلامی اور جبری مشقت پر قائم تھا۔ اچھا۔ جو طاقتور محسوس امیر طبقات تھے وہ خود کوئی جسمانی محنت نہیں کرتے تھے، وہ سارا دن فرصت میں گزارتے تھے۔ انہوں نے فلسفہ لکھا، عظیم آرٹ بنایا اور سائنس کی بنیادیں رکھیں۔ اور یہ سب اس لیے ممکن ہوا کیونکہ ان کے لیے دوسرے لوگ کام کر رہے تھے۔ بالکل، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے غلاموں کی ایک پوری فوج کھیت باڑی اور مزدوری کر رہی تھی۔ ان معاشروں میں محنت کو کوئی عظیم قدر نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ اسے ایک مجبوری اور نچلے درجے کا کام تصور کیا جاتا تھا۔ پھر جب وقت گزرا اور غلامی کو قانونی طور پر ختم کیا گیا تو منطقی طور پر حالات بدلنے چاہیے تھے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اشرافیہ نے اپنا کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے دنیا کا سب سے کامیاب پی آر کیمپین چلایا۔ ہاں، بہت خوبصورت پی آر کیمپین۔ یعنی انہوں نے عام لوگوں کی ایسی ذہنی سازی شروع کر دی کہ تھکاوٹ، پسینہ اور حد سے زیادہ کام دراصل انسان کی روح کو پاک کرتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے طاقتور لوگوں نے ایک ایسی بہترین مارکیٹنگ کی جہاں عام لوگوں کو انہی کے شوشن کے حق میں نعرے لگانے پر مجبور کر دیا گیا۔ یہ پی آر کیمپین والی مثال بالکل سٹیک ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ محنت کی اخلاقیت دراصل حکمران اشرافیہ کا ایک بنیادی ہتھیار بن گئی تھی۔ ہتھیار کس طرح کا؟ یعنی اگر ایک مزدور کو یہ سمجھا دیا جائے کہ اس کا حد سے زیادہ کام کرنا ہی اس کی عبادت ہے اور اس کی عزت کا راز ہے، تو وہ کبھی اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھائے گا۔ صحیح، وہ تو بس کام کرتا رہے گا۔ ایگزیکٹلی، وہ مسلسل محنت کرے گا اور جو اضافی دولت وہ پیدا کرے گا وہ سیدھا انہی طاقتور طبقات کی جیب میں جائے گی جو خود پریکٹیکلی کچھ نہیں کر رہے۔ یہ ایک انتہائی گہرا ذہنی کنٹرول تھا۔ اور اس نے معاشی عدم مساوات کو ایک اخلاقی غلاف میں لپیٹ دیا تاکہ کوئی اس پر سوال نہ اٹھا سکے۔ بالکل۔ لیکن اس زمانے تک تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بے تحاشا محنت ضروری تھی کیونکہ سب کچھ ہاتھ سے ہوتا تھا۔ لیکن جب انڈسٹریل ریولوشن آیا تو حالات تو مکمل طور پر بدل جانے چاہیے تھے نا؟ ہاں، ٹیکنیکلی تو یہی ہونا چاہیے تھا۔
مطلب مشینری آئی، کارخانے بنے، اگر ایک مشین 10 مردوں کا کام اکیلے کر سکتی تھی تو لاجیکلی انسانی محنت کے اوقات میں 90% کمی آنی چاہیے تھی۔ ایک سنہرا موقع تھا کہ فرصت سب میں برابر تقسیم کر دی جائے۔ لیکن سرمایہ دارانہ نظام نے ایسا بالکل نہیں ہونے دیا، اور یہی رسل کے تجزیے کا سب سے اہم حصہ ہے۔ اس نے بتایا کہ جب ماڈرن ٹیکنالوجی اور انڈسٹریل ایفیشنسی نے پیداوار کو کئی گنا بڑھا دیا تو فیکٹری مالکوں نے کمائی ہوئی فرصت مزدوروں کو نہیں دی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اگر ایک فیکٹری میں نئی مشین آتی ہے جو کام کو آسان کرتی ہے تو سرمایہ دارانہ منطق یہ نہیں کہتی کہ سب مزدوروں کے کام کے اوقات آدھے کر دیے جائیں تاکہ سب کو آرام ملے، بلکہ وہ آدھے مزدوروں کو نوکری سے نکال دیتے ہیں تاکہ ان کی تنخواہیں بچائی جا سکیں۔ اچھا، یعنی باقی آدھوں پہ ڈبل بوجھ۔ بالکل، باقی آدھے مزدوروں پر پہلے جتنا ہی کام اور دباؤ ڈال دیا جاتا ہے۔ اس طرح دنیا ایک عجیب تناقض کا شکار ہو گئی، جہاں ایک طرف شدید بے روزگاری پیدا ہوئی اور دوسری طرف کام کا جان لیوا بوجھ۔ انہی حالات کو دیکھتے ہوئے رسل نے منطقی تجویز پیش کی تھی کہ دنیا کو چلانے کے لیے ایک دن میں صرف 4 گھنٹے کا کام کافی ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے یہاں تھوڑا روک کر ایک بنیادی سوال اٹھانا ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ یہ 4 گھنٹے کا کانسیپٹ نا سننے میں بہت آئیڈیل لگتا ہے، لیکن پریکٹیکل بالکل نہیں لگتا۔ اچھا، کیوں نہیں لگتا؟ اگر پوری دنیا صرف 4 گھنٹے کام پر نکل جائے تو ہاسپٹلز کا کیا بنے گا؟ فارمنگ سپلائی چینز، ٹرانسپورٹیشن، کیا ہمیں ان بنیادی ضرورات کو چلاتے رہنے کے لیے واقعی مزید محنت کی ضرورت نہیں؟ ایک سوسائٹی آخر 4 گھنٹے کے آؤٹ پٹ پر زندہ کیسے رہ سکتی ہے؟ یہ ایک بہت عام اور واجب اعتراض ہے، لیکن ہمیں یہاں ایسنشل ورک اور سرپلس پروڈکشن کے درمیان فرق کو سمجھنا ہوگا۔ رسل یہ ہرگز نہیں کہتا کہ لائف سیونگ سروسز روک دی جائیں۔ صحیح۔ اس کا بنیادی نقطہ سرمایہ دارانہ معیشت کی اوور پروڈکشن سے متعلق ہے۔ آج ہمارا نظام صرف اتنا پیدا نہیں کرتا جتنی انسانیت کی ضرورت ہے، وہ مسلسل اضافی پیداوار کرتا ہے تاکہ امت سرمایہ بڑھتا رہے۔ یعنی ایسی بے تحاشا چیزیں پیدا کی جا رہی ہیں جن کی اصل میں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی، صرف اس لیے تاکہ فیکٹریز چلتی رہیں اور پروفٹ آتا رہے۔ اگر اس اندھی دور کو، اس بے مقصد کنزیومرزم کو روک دیا جائے اور صرف ضروری پیداواری محنت کو کیلکولیٹ کیا جائے جو سوسائٹی کو سسٹین کرنے کے لیے درکار ہے، تو ماڈرن مشینری کے ساتھ 4 گھنٹے سچ میں کافی ہیں۔ اور بچا ہوا وقت سوسائٹی کی ذہنی ترقی میں لگایا جا سکتا ہے۔ ہاں بالکل۔ ٹھیک ہے، چلو مان لیتے ہیں کہ ہم نے اوور پروڈکشن روک دی اور سب کو دن میں 20 گھنٹے کا فری وقت دے دیا، لیکن یہاں ہیومن نیچر کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر لوگوں کے پاس اتنا فارغ وقت ہوگا تو کیا سوسائٹی میں غیر ذمہ داری نہیں پھیل جائے گی؟ کس طرح کی غیر ذمہ داری؟ یعنی ذہن میں فوراً سستی کا خیال آتا ہے نا، کیا لوگ سارا دن بستر پر نہیں پڑے رہیں گے یا مکمل طور پر کاؤچ پوٹیٹوز نہیں بن جائیں گے؟ دیکھیں، اگر کوئی شخص تھکاوٹ کی انتہا پر ہے تو اس کو جب فارغ وقت ملے گا تو وہ یقیناً صرف سوئے گا یا کوئی بے مقصد انٹرٹینمنٹ تلاش کرے گا۔ رسل کہتا ہے کہ ہم نے فرصت یا آئیڈلنس کو ہمیشہ سستی سے جوڑ دیا ہے، جو کہ غلط ہے۔ جب ایک سوسائٹی لوگوں کو ذہنی اور جسمانی طور پر نچوڑ لیتی ہے تو ان کا فارغ وقت بھی پیسو ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو دن میں صرف 4 گھنٹے مصروف رہنا پڑے تو اس کے اندر زندگی کی رمانیوں کو ایکسپلور کرنے کی انرجی بچے گی۔ اسے آپ ایک زمین کی مثال سے سمجھ سکتی ہیں۔ اچھا، زمین کی مثال؟ ہاں، اگر ایک کھیت میں لگاتار فصل اگائی جائے اور اسے کبھی آرام نہ دیا جائے تو زمین بنجر ہو جاتی ہے۔ اسے کچھ عرصے کے لیے خالی چھوڑنا پڑتا ہے تاکہ اس کے نیوٹرینٹس واپس آ سکے۔ انسانی ذہن بالکل اس زمین کی طرح ہے۔ فرصت وہ وقت ہے جب ذہن اپنے آپ کو دوبارہ تر و تازہ کرتا ہے۔ یہاں بات سچ میں بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ زمین والی مثال اس تصور کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ واقعی جب انسانی توانائی صرف سروائیول میں خرچ ہو جاتی ہے تو زندگی کا اصل مقصد پیچھے چھوٹ جاتا ہے۔ بالکل۔ ایک شخص جو لمبا سفر کر کے دفتر جاتا ہے، وہاں لگاتار دباؤ برداشت کرتا ہے اور رات کو بالکل نڈھال ہو کر واپس آتا ہے۔ اس شخص کے پاس دوستوں کے ساتھ گہری گفتگو کرنے یا اپنے شوق پورے کرنے کی نہ توانائی ہوتی ہے اور نہ ہی ذہنی گنجائش۔ حد سے زیادہ کام ایک جذباتی خالی پن پیدا کرتا ہے۔ اور جب توانائی ہی نہیں بچے گی تو کریٹیوٹی کہاں سے آئے گی؟ ایگزیکٹلی۔
یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ رسل کے مطابق معاشرتی ہم آہنگی بھی فرصت سے آتی ہے۔ جب لوگ خوش ہوں گے، ان کے ذہن سٹریس کا شکار نہیں ہوں گے، تو معاشرے میں تحمل، برداشت اور ہمدردی بڑھے گی۔ لوگ ایک دوسرے کو مقابلے کی نظر سے دیکھنے کے بجائے ایک کمیونٹی کی طرح جینا سیکھیں گے۔ صحیح کہا آپ نے، لیکن رسل صرف معاشرتی ہم آہنگی پر بات ختم نہیں کرتا۔ وہ اس بحث کو ایک ایسے رخ پر لے جاتا ہے جو انتہائی چونکا دینے والا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ جب سوسائٹی اندھی پیداوار پر لگ جاتی ہے تو اس کا نتیجہ صرف ذاتی تھکاوٹ نہیں ہوتا، بلکہ یہ چیز براہ راست دنیا میں عالمی جنگوں کا سبب بنتی ہے۔ ویٹ، عالمی جنگوں کا؟ یہ کنیکشن پہلی دفعہ سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ ایک فیکٹری میں لمبا کام کرنے کا جنگ سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ میکینزم آخر کام کیسے کرتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اوور پروڈکشن کی اکنامکس کو دیکھنا ہوگا۔ اگر ایک سوسائٹی اپنی ضرورت سے 2 گنا یا 4 گنا سامان پیدا کرنے لگتی ہے تو اس سامان کا آخر کیا ہوتا ہے؟ ڈومیسٹک مارکیٹ میں بیچنا پڑتا ہوگا انہیں۔ بالکل، لیکن جب اپنے لوگ وہ سامان خرید کر تھک جاتے ہیں اور مارکیٹ سیچوریٹ ہو جاتی ہے تو سرمایہ دار کو نئے بازار چاہیے ہوتے ہیں، نئے کچے مال کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب حکومتیں اپنے ان سرمایہ داروں کا منافع برقرار رکھنے کے لیے دوسرے ممالک کی طرف رخ کرتی ہیں۔ اچھا۔ وہ اپنے سامان اور اپنے معاشی اثر و رسوخ کو دوسری قوموں پر زبردستی مسلط کرتی ہیں۔ یہ سیدھا سیدھا امپیریلزم ہے۔ جب 2 بڑی طاقتیں ایک ہی نئے بازار پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں تو ان کے معاشی مفادات ٹکراتے ہیں اور یہی ٹکراؤ آخرکار جنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اوہ واو! تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اوور پروڈکشن روک دیں اور صرف بنیادی ضروریات پوری کرنے پر توجہ دیں تو دوسرے ممالک کو ایکسپلائٹ کرنے کی معاشی مجبوری ہی ختم ہو جائے گی۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن کیا اس کا ایک نفسیاتی پہلو بھی ہے؟ کیونکہ ٹھیک ہے، مفادات ٹکراتے ہیں، لیکن حکومتیں عوام کو جنگ کے لیے راضی کیسے کر لیتی ہیں؟ ایک عام انسان جنگ کیوں چاہے گا؟ یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں عام انسان کی تھکاوٹ حکومت کے کام آتی ہے۔ حکمران طبقہ لوگوں کو مصروف اور تھکا ہوا اس لیے بھی رکھنا چاہتے ہیں کہ انہیں سوچنے سمجھنے کا وقت ہی نہ مل سکے۔ صحیح، ایک تھکا ہوا شخص سسٹم پہ سوال تھوڑی اٹھائے گا۔ بالکل، وہ پالیسیوں کا تجزیہ نہیں کرتا۔ جب لوگ اندر سے فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں اپنی معاشی تنگی کی وجہ سے تو حکومتیں اس غصے اور مایوسی کو بآسانی کسی بیرونی دشمن کی طرف موڑ دیتی ہیں۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اس حالت کا ذمہ دار وہ دوسرا ملک ہے۔ اور اس طرح ایک تھکی ہوئی اور ذہنی طور پر غلام قوم کو آسانی سے جنگ کی آگ میں جھونک دیا جاتا ہے۔ صحیح۔ اگر لوگ مطمئن ہوں، ان کے پاس فرصت ہو اور ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بیدار ہو تو وہ ایسی جارحانہ پالیسیوں کا حصہ کبھی نہیں بنیں گے۔ اس کنیکشن کو سمجھنے کے بعد سچ میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیسے ہسل کلچر بالواسطہ طور پر عسکریت کو پروان چڑھاتا ہے۔ لیکن اگر ہم تھکاوٹ اور جنگ کی اس تاریخ وادی سے نکل کر دنیا کو ایک مختلف انداز میں سوچیں، اگر فرصت اور آرام کو بنیادی حق مان لیا جائے تو سوسائٹی کے 2 بنیادی ستون یعنی تعلیم اور جمہوریت، ان کا مستقبل کس طرح بدلے گا؟ تعلیم کی نوعیت تو مکمل طور پر بدل جائے گی۔ آج کے دور میں تعلیم کا مقصد صرف اور صرف آپ کو ایک بہتر اور زیادہ ایفیشنٹ مزدور بنانا ہے۔ ہاں، ڈگری اس لیے لی جاتی ہے تاکہ ایک بہتر نوکری مل سکے اور کارپوریٹ سسٹم کو فائدہ پہنچایا جا سکے۔ لیکن رسل کے تصور میں جب لوگوں کی بنیادی ضروریات چند گھنٹے کے کام سے پوری ہو رہی ہوں گی تو تعلیم علم کے ذاتی شوق اور روحانی نشوونما کے لیے حاصل کی جائے گی۔ لوگ سائنس اس لیے پڑھیں گے کیونکہ انہیں کائنات کو جاننے کا تجسس ہوگا، نہ کہ ایگزام پاس کرنے کے لیے۔ بالکل، وہ ادب اور فلسفہ اس لیے پڑھیں گے تاکہ وہ بہتر انسان بن سکیں، نہ کہ بہتر آلات۔ اور اسی تبدیلی کا براہ راست اثر جمہوریت پر بھی پڑے گا۔ جمہوریت صرف سال میں ایک دفعہ ووٹ ڈالنے کا نام تو نہیں ہے۔ اس نظام کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ شہری کتنے باشعور ہیں۔ صحیح بات ہے۔ جب ایک شہری لمبا کام کرنے کے بعد تھکا ہارا گھر آتا ہے تو اس کے پاس پولیٹیکل پارٹی کے مینیفیسٹو کرنے یا سیوک انگیجمنٹ کا عمدہ کوئی وقت نہیں ہوتا۔ وہ کھوکھلے نعروں اور جذباتی تقریروں کا آسانی سے شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن فرصت اور آزاد ذہن کے ساتھ لوگ پالیسی میکرز سے سوال کریں گے۔ جمہوری عمل واقعی منطقی اور مضبوط ہو جائے گا۔ لیکن یہاں مجھے لگتا ہے
کہ آج کی اکنامکس کی بنیاد ہی بالکل الٹے رخ پر قائم ہے۔ ہم تو ترقی کو ناپتے ہی اس بات سے ہیں کہ ہم نے کتنا سامان پیدا کیا اور کتنا پیسہ خرچ کیا۔ آپ نے ماڈرن اکنامک میٹرکس کی سب سے بڑی خامی پکڑ لی ہے۔ ہم لگاتار جی ڈی پی کی بات کرتے ہیں نا، جی ڈی پی صرف اس بات کو ماپتی ہے کہ معاشرے میں کتنی خرید و فروخت ہوئی اور کتنے گھنٹے کام ہوا۔ ہاں، جیسے اگر بیماری بڑھے گی اور لوگ ہسپتال میں زیادہ پیسہ خرچ کریں گے تو جی ڈی پی تو بڑھ جائے گی۔ لیکن کیا اس سے انسانی خوشی بڑھی؟ بالکل نہیں۔ رسل کی تنقید یہی ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام نے انسانی قدر کو پیورلی معاشی پیداوار اور کھپت کی کٹوری میں ڈال دیا ہے۔ اس نظام میں پروڈکٹیوٹی بڑھنے سے ہم آزاد نہیں ہوئے، بلکہ کنزیومرزم کی ایک ایسی دور میں پھنس گئے ہیں جہاں پچھلے سال کی گاڑی پرانی لگنے لگتی ہے اور نئی گاڑی لینے کے لیے ہم مزید کئی گھنٹے اپنے کام میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ تہذیب کا مقصد دولت اکٹھا کرنا یا چیزوں کا ڈھیر لگانا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسانی خوشی اور ثقافتی عروج ہونا چاہیے۔ صحیح۔ ہماری اہمیت نہ صرف اس بات میں سمٹ آئی ہے کہ ہم بیلنس شیٹ پر کتنا پروفٹ لا رہے ہیں۔ اگر ہم ان تمام باتوں کو آج کے دور حاضر کے نظریے سے دیکھیں تو آج رسل کی باتیں پہلے سے کہیں زیادہ پریکٹیکلی لاگو ہوتی ہیں۔ بالکل، آج تو ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجیز ہیں۔ ہاں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، ایڈوانسڈ آٹومیشن ہے، ڈیجیٹل سسٹمز ہیں جنہوں نے انسانی محنت کی ضرورت کو ناقابل یقین حد تک کم کر دیا ہے۔ جو کام برسوں میں ہوتے تھے وہ اب اے آئی چند سیکنڈز میں کر رہا ہے۔ لیکن اتنی عظیم ٹیکنالوجیکل آزادی کے باوجود دنیا کا حال دیکھیں ذرا۔ لاکھوں لوگ برن آؤٹ کا شکار ہیں۔ ایگزیکٹلی، بے روزگاری اور معاشی عدم تحفظ عروج پر ہے۔ ہم ورک لائف بیلنس کی بحث کر رہے ہیں کیونکہ ہماری زندگیاں مکمل ڈس بیلنس ہو چکی ہیں۔ آج کے ہسل کلچر کی سچائی یہ ہے کہ لگاتار کام میں جھٹے رہنے کو ایک عظیم اچیومنٹ سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال پیدا کرتا ہے، جب ٹیکنالوجی انسانیت کو آزاد کر رہی ہے، جب ہمارے پاس ضرورت کا ہر آلات موجود ہے، تو ہم خود پر اور زیادہ کام کا بوجھ کیوں ڈال رہے ہیں؟ کیوں ڈال رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے مشینوں کو تو بدل لیا، لیکن اپنی معاشرتی اور اخلاقی سوچ کو وہی صدیوں پرانی غلامی کی حالت میں رکھا ہوا ہے۔ ہم ابھی تک انہی بنائے گئے اصولوں پر چل رہے ہیں، جہاں آرام کرنا گناہ ہے اور خود کو تھکاوٹ سے تباہ کر لینا بہترین عمل ہے۔ یہ تو کافی ڈسٹربنگ حقیقت ہے نا؟ رسل کا مضمون ان پریز آف آئیڈلنس صرف اوقات کار کم کرنے کا مطالبہ نہیں ہے، یہ اس کام کی عبادت پر ایک گہرا فلسفیانہ وار ہے۔ وہ ایک ایسے معاشرے کا تصور دیتا ہے جو تخلیق، مساوات اور خوشی پر قائم ہو۔ ایک ایسی دنیا جہاں ٹیکنالوجی کا فائدہ چند افراد کی تجوریاں بھرنے کے بجائے سب کو برابر وقت اور سکون دے۔ بالکل، جہاں تھکاوٹ اور پیداوار کو انسانی قدر ماپنے کا پیمانہ نہ سمجھا جائے۔ اور اس گہرے تجزیے کے آخر میں ایک سوال ہے جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ ذرا غور کیجیے گا کہ کیا انسان اس کائنات میں اس لیے بھیجا گیا تھا کہ وہ صرف ایک مشین کے پرزے کی طرح زندہ رہنے کے لیے مستقل جسمانی اور ذہنی ریاضت کرتا رہے اور پھر ایک دن خاموشی سے اس دنیا سے چلا جائے؟ یا پھر تہذیب اور وجود کا اصل مقصد انسانی آزادی اور خوشی کو بلندیوں تک پہنچانا ہے؟ صحیح بات ہے۔ اگلی بار جب بھی زندگی کی دوڑ میں تھوڑا رک کر فارغ بیٹھنے یا صرف سکون سے سانس لینے پر کسی بھی قسم کا مجرمانہ احساس یا گلٹ پیدا ہو تو انسانیت کو ترک کر یہ سوچنا ضروری ہے، کیا تھکاوٹ کو نیکی سمجھنے والی یہ آواز واقعی ہماری اپنی ہے یا تاریخ کے ان طاقتور طبقات کی جنہیں صدیوں سے ہماری لگاتار اور اندھی محنت سے فائدہ ہوتا آیا ہے؟ آج کی اس تفصیلی گفتگو کو اسی خیال کے حوالے کرتے ہوئے ہم اس تجزیے کو یہیں مکمل کرتے ہیں۔